जो हमारी मईशत का पहिया है सुस्त रवि का शिकार था। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और डॉलर जिस तेजी से नीचे आया और पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ी और हुकूमत ने जो उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया, उसमें 30 अरब रुपए मालियत का स्मगल शुदा माल को जब्त किया। अंदर हम दिन ब दिन आउट होते चले जा रहे हैं। बिजली के, गैस के जो रेट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हाई मार्कअप जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक ज़हर कातिल है। हाई मार्कअप से हम महंगाई को कम कर लेंगे और बिजली के अभी नर्ख उसी तरह ही हैं, गैस के नर्ख उसी तरह ही हैं, डॉलर की चीज़ें कम। हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारे पास 26 बिलियन डॉलर का हम इम्पोर्ट टैरिफ है हमारा। मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि हमें अल्टरनेट सोर्स पे जाना पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक 4 अरब डॉलर की हमारी पेट्रोल की कंजप्शन है मोटर साइकिल्स की पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और हम बातचीत करेंगे नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदनान खालिद भट्ट साहब से। उनसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पूछेंगे कि सनती व कारोबारी तबके के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, मुल्की मुआशी हालात, सनती हालात पर बातचीत करेंगे और आखिर में मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के बारे अदनान खालिद भट्ट साहब क्या जज्बात रखते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल सर ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बीइंग वाइस प्रेसिडेंट आपका टेन्योर कैसा गुजर रहा है और यहाँ सनती व कारोबारी तबके के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जिस तरह आपने बात की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या एक्टिविटी और क्या सर्विसेज हमने उनको इस साल दी, जैसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम लास्ट एक साल से जो हमारी मईशत का पहिया है सुस्त रवि का शिकार था। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कई ऐसे माशी फ़ैसले हैं जो बरवक़्त ना होने की वजह से हम अपनी जो मामलात है उसको सही सिमत की तरफ मईशत को ना ले जा सके। आपने देखा कि हालिया दिनों के अंदर जब हुकूमत ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने डॉलर की उड़ती हुई परवान थी और जिस तरह उन्होंने उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और डॉलर जिस तेज़ी से नीचे आया और पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ी, इसी तरह इन्होंने अफ़गान ट्रांजिट जो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा बाब खुला हुआ था, जो पाकिस्तान मईशत को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के ट्रेड्स को बेहद नुकसान दे रहा था। और कम से कम इस साल उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान और हुकूमत ने जो उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, उसमें 30 अरब रुपए मालियत का स्मगल शुदा माल को जब्त किया। ये तमाम वो इंडिकेटर्स हैं जहाँ हुकूमत की मुस्बत सोच को मईशत की तरफ पॉजिटिव साइन की तरफ ले जाने के लिए इंडिकेशंस देते हैं। ग्लोबली हम देखते हैं कि जब ग्लोबली हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो रीजनल कॉस्ट वार है उसके अंदर हम दिन ब दिन आउट होते चले जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? हमारे बिजली के, गैस के जो रेट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज के 16 सेंट्स के ऊपर अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स करें और सनती पैदावारी लागत जो हमारी है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हमारी हाई मार्कअप जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक ज़हर कातिल है। आप एक्सपेंशन चाहते हैं, आप नई इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, नए एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए फाइनेंशियल मसल्स चाहिए होते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मार्कअप देते। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हाई मार्कअप जो पॉलिसी है इसके ऊपर भी मैं इसके चाहता हूँ कि ये भी कम हो सके। अच्छा, बाद लोगों की स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हाई मार्कअप से हम महंगाई को कम कर लेंगे। हाई मार्कअप से महंगाई कम नहीं होती। आपने देखा कि अजनास की चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा थी, अब हालिया दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम आई और बिजली के अभी नर्ख उसी तरह ही हैं, गैस के नर्ख उसी तरह ही हैं, डॉलर की चीज़ें कम आई। वो ऐसी साइंस है, वो ऐसे इंडिकेशन है जिसमें पेट्रोली मसनूआत हैं, डॉलर की गिरती हुई नीचे लोअर कैप लगा है। पर क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री में चेंज आया? क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ आया? नहीं। उसकी बेसिक वजह है कि हमारे पास जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, बिजली और गैस, इसकी चीज़ें में कमी नहीं आ सकी, हाई मार्कअप के ऊपर कमी नहीं आ सकी। इसके साथ साथ आपने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा जितने ताजर हैं उनके साथ खड़ी रही है। उनके उसके ऊपर एलसीज का मामला हो,
ہم نے ایل سی کے معاملات کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی اور اس کے نتیجے میں ایل سی کا معاملات آج کچھ سیٹل ہو سکا ہے۔ آج بھی چھوٹے تاجر کے لیے اوپر انہوں نے ایل سی کے اوپر پابندی کا لفظ تو نہیں یوز کروں گا میں، چھوٹے تاجر کے اوپر ایل سی نہیں کھولی، جس کی وجہ ہے کہ 100% مارجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ چھوٹا تاجر کیونکہ ان کے سرمایہ بڑے قلیل ہیں، اگر مارجنس کے اوپر کام کریں گے تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بے بخوبی واقف ہیں کہ ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں، امپورٹ بیس کنٹری کے اوپر ہمیں امپورٹس کے اوپر کرنا پڑے گا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اسٹیٹ بینک کو ایک واضح مانیٹری پالیسی دینی پڑے گی، جس کے اوپر ایل سیز کے اوپر جو ہمارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ایل سیز اگر بر وقت نہ کھولے تو آپ دیکھیں گے سپلائی چین کا ایک فقدان آ جاتا ہے، مارکیٹس میں من مانے ریٹس آ جاتے ہیں، تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویسے ہی زیادہ ہے اور ریٹس بھی اس میں زیادہ ہو، تو جب ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی تو ہم ریجنل پرائس وار میں اٹھ جائیں گے۔ تو ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کے لیے ہمیں بہت سے پوٹینشیل ہے، پر ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ویسے آسان رستے بنانے ہوں گے جہاں سے ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ افواج پاکستان نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنایا ہے، 5 سیکٹرز کو ہائی لائٹ کیا، اس میں ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، الیکٹریسٹی ہے اور دوسرے آئی ٹی ہے اور بہت اور دوسری 2 چیزیں اور بھی ہیں، جس کو آپ نے دیکھا کہ بہت سے ان کو یہ پرمیشن دی گئی ہے، تمام فارن جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کو بہت سی سہولتیں دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ وہ فارنر کو یہ سہولت مؤثر نہیں، یہ پاکستان کے ہر اس تاجر کو، ہر اس صنعت کار کے لیے بھی سہولت ہے کہ آگے بڑھ کے جیویز کریں اور انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج افواج پاکستان حکومت اس صحیح سمت میں جب معیشت کو ایک صحیح سمت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں حکومت سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیل مل جیسے اور پی آئی جیسے ایسے ادارے جو خود اپنے اخراجات کو بیئر نہیں کر سکتے، جو پروڈکٹیوٹی ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، کچھ ہماری ان کی پیداوار سے ملک کی جو جی ڈی پی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ایسے تمام اداروں کو جو وائٹ ایلیفینٹس ہیں ان کو امیجیٹلی آپ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں دے دیے جائے تاکہ وہ خود مختار اپنے کام کر سکے، تاکہ ہمیں اضافی بوجھ نہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس $26 بلین کا ہم امپورٹ ٹیرف ہے ہمارا، تو ہم یہ دیکھتا ہوں، میں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ ہمیں الٹرنیٹ سورس پہ جانا پڑے گا۔ الٹرنیٹ سورس کیا کہ ہمیں ای الیکٹرانک بائس کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا۔ ہمارا ایک اندازے کے مطابق $4 ارب کی ہماری پیٹرول کی کنزپشن ہے موٹر سائیکلز کی پاکستان میں، تو ہمیں ای الیکٹرانک کی طرف جانے سے اس میں سہولت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سولر پینلز کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا، سولر پینلز کے اوپر ہمیں انڈسٹری کو لانا ہوگا، تمام گھریلو صارفین کو لانا ہوگا تاکہ الٹرنیٹ سورس پیدا ہو سکے، کیونکہ سب سے مہنگی بجلی ہم ہائیڈر سے، آسان اور سستی بجلی جو ہائیڈر سے پیدا ہوتی ہے پر ہم اس پہ نہیں کر رہے، سب سے مہنگی ترین ہم فیول یوز کر رہے ہیں جس سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کی طرف جائیں گے، مزید اس کے اندر ہمارے ایکسپینشنز جو ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہوگی کہ ہماری جو بیسک را مٹیریلس ہیں بجلی اور گیس، جس کا بہت ابھی ہمیں فقدان ہے اور ہائی پرائسز پہ ہم پرچیز کر رہے ہیں، اس طرح انڈسٹری کا ریگولیشن ہونا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ سر آپ نے سرکاری اداروں کی بات کی جو سفید ہاتھی بن چکے ہیں، اپنے اخراجات خود نہیں اٹھا سکتے۔ جب بھی سرکاری اداروں کی نجکاری کی بات ہوتی ہے تو ایک طوفان اٹھ جاتا ہے ملک میں، جبکہ ملک کی معیشت کے لیے یہ زہر قاتل بن چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ادارے جو خسارے میں ہیں، ملک کی معیشت کو چلنے نہیں دے رہے، ان کی نجکاری کبھی ممکن بن سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں اس نجکاری کے علاوہ ایک بات اور بھی یہاں ایڈ کر سکوں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اس وقت آئی پی پی سی سے معاہدے کیے گئے معاہدے غلط تھے یا صحیح تھے، پر آج کے اس ٹنور میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آئی پی پی جتنے بھی ہیں جنہوں نے پاور جنریشن ہاؤس بنائے ہوئے ہیں وہ ہم سے فکس ٹیکس کیپیسٹی چارجز ہم سے چارج کر رہے ہیں۔ انڈسٹری کے اوپر ایک ایم ڈی آئی فکس ٹیکس لگا ہوا ہے، اگر آپ کاروبار کریں یا نہ کریں آپ نے ایم ڈی آئی کے اوپر فکس ٹیکس دینا ہے، ایک اضافی بوجھ ہے، یہ وہ غلط ایگریمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کیپیسٹی چارج ہمیں دینا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 22,000 ارب روپیہ ہم ایک کیپیسٹی چارج کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اس وقت آج کے موجودہ دور میں اور معیشت کو صحیح سمت لے جانے کے دور میں ہمیں یہ فیصلے سخت سے سخت کرنے پڑیں گے اور اکراس دی بورڈ کرنے پڑیں گے۔ اور آخر میں ایف بی آر کے چیئرمین صاحب سے اور ایف بی آر کے تمام محکمے سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن کے لیے ٹیکس بیس سسٹم کو بڑھانا ہوگا۔ ہمیں جو ہدف دیا جاتا ہے پچھلی بار 9,500 ارب روپے کا، یہ اتنا بڑا ہدف نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکس بیس سسٹم کو بڑھائیں اور اس کی کریں تاکہ لوگ
زیادہ سے زیادہ ٹیکس سسٹم میں آ سکیں اور ٹیکس کو بھی آپ آسان و فہم کر سکیں تاکہ لوگ اس میں آنے سے گھبرائیں مت۔ سر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے چیمبر قیادت سے، بزنس کمیونٹی سے، انڈسٹریلسٹ کمیونٹی سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور وہ انت تک محنت کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت بحران سے نکل سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کی پیش رفت ملکی معیشت کو اس سے نکال پائے گی؟ دیکھیں جی، اس کی ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیں اور مثبت ارادہ کر لیں، اور جس طرح خواجہ پاکستان کے سربراہ نے اور حکومت نے مل کے ڈالر کی چڑھتی ہوئی پروان کو جس تیزی سے اس کو نیچے گرایا، اور آج آپ نے دیکھا کہ ڈالرز کے اسمگلروں کے خلاف جو ڈالرز لے کے جتنے اسٹاک بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف جب ایک کریک ڈاؤن کیا گیا تو آج ڈالر اپنی کریکٹ مارکیٹ پرائس سے پر آ چکا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور کریکٹ مارکیٹ ہوگی۔ سر، آخری سوال ہے میرا۔ مظلوم فلسطینی 7 اکتوبر سے آج کے دن تک بدترین اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ ہسپتال، اسکول، ان کا بنیادی انفراسٹرکچر، رہائشی علاقے تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس ظلم و بربریت کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح اسرائیل نے غزہ میں مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ گرا رہی ہے، میں امت مسلمہ سے، تمام مسلمانوں سے کرتا ہوں کہ خدایا یکجا ہو جائیں، ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور تمام ان ٹھیکیداروں سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اب ان کو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس عدنان خالد بٹ صاحب، جنہوں نے ملکی معیشت کی بہتری، معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ہماری عسکری قیادت، مسلح افواج، آرمی چیف کی ملکی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے جو پیش رفت ہے اس کو ایک امید کی کرن قرار دیا۔ آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔